بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم سامری کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ ناظرین، سامری ایک ایسا جادوگر تھا جس نے ایک زندہ گائے کو تیار کر لیا تھا، اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقام پر موجود ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی اس گائے میں آواز بھی تھی، یعنی یہ گائے آواز نکالتی تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے بچپن میں سامری کو کیوں پالا؟ کس طرح وہ سامری جادوگر کو دودھ پلایا کرتے تھے؟ فرعون سے سامری جادوگر کا کیا تعلق تھا؟ اور کس طرح سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے مکر و فریب میں لا کر اس سونے کی گائے کی پوجا پر مجبور کر دیا تھا، اور سب لوگ اس کی بنائی ہوئی گائے کو نعوذ باللہ اپنا معبود ماننے لگے تھے۔ ناظرین، ان ساری باتوں کی جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک لازمی بندھے رہیے گا۔ شاہی نجومی کی پیش گوئی نے تخت شاہی پر فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بھیانک کر دیا تھا۔ درباری وہ مصائب ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک پرہیبت دربار کی وحشت زدہ ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز گونجی: بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، کوئی لڑکا زندہ باقی نہ بچے۔ ناظرین، حکم شاہی کی فوراً تعمیل کے لیے درباریوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاش کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لکھتے جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھا، جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے کی۔ ناظرین، اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ میں یاد کیا جانے لگا۔ سامری کون تھا؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جزیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ ناظرین، قصہ مختصر: فرعون بحر احمر میں غرق ہو چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا۔
ناظرین، قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تم ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحر احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور عاریت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کر دیے۔ ناظرین، سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند میں سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پر پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنے کھولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر ایک گائے کا بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی طرح آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، پھر اس سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام انہیں سمجھانے اور بچھڑنے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، اے میری قوم کے لوگو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب میری تابع داری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ ناظرین، اسرائیلیوں کو سونے کا یہ بچڑا اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 91 میں کچھ اس طرح ارشاد ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ سامری کے بچڑے کی پوجا۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیرے قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔
باری تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچھڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو بدعہدی اور گسالہ پرستی سے آگاہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 150 میں ذکر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ ایک اور جگہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 92 اور 93 کا ترجمہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکے رکھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں کہ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ سامری سے سخت لہجے میں باز پرس۔ بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کی قالب میں ڈال دیا، اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 سے 96 کا یہ ترجمہ ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل امین کو دیکھنے کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے حضرت جبرائیل امین گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ہوئی تھی، جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین روزانہ اسے غذا دینے کے لیے جاتے تھے۔ وہ ان سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی دعا کروائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے جو کچھ ہے وہ اس میں ڈالتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے نفاق اور غسالہ پرستی سے واقف نہ تھے، لہذا دعا کروا دی۔ اس نے وہ نشان قدم کی خاک اس میں ڈال دی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں حیات کے اثرات پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97 کا ترجمہ ارشاد فرمائیے۔ کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا،
اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تم اعتکاف کیے ہوئے ہیں، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا مساس! پھر وہ انسان کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ ناظرین، مشہور زمانہ مولانا عبدالکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیاس یہ کہتا ہے کہ سامری سے مراد سمیری قوم کا ایک فرد ہے، اور سمیری کا عربی میں قدیم نام سامری تھا۔ سمیری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ لوگ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات 1000 سال قبل مسیح سے تھے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک فرد بنی اسرائیل میں مقیم تھا۔ خود قرآن نے بھی اسے السامری کے نام سے پکارا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نام نہیں، قومیت کی جانب اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہیں بلکہ سامری تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل کر آیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔